حقیقی سکون کی تلاش، ایک فلسفیانہ اور روحانی تجزیہ۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات ہوگی جو ہم سب کی زندگیوں سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں یہ بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کہ انسان کے پاس مادی دولت بھی ہے، کامیابی بھی اور دنیا بھر کی بے شمار سہولیات بھی، لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے اندرونی سکون۔ بالکل، ایک عجیب سی بے چینی ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی کشمکش، اس کے پیچھے چھپی اصل وجوہات اور سب سے اہم اس کے روحانی حل کا ایک بہت تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ذرا اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی کمال کے شعر پر غور کریں۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے، کوئی مجھ سے پیار کر بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے یہ دنیا کہ کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا اور کوئی میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ واہ، مطلب یہ اشعار ہماری خواہشات اور اس دنیا کے کتنے گہرے تضادات کو کتنی سادگی سے بیان کر دیتے ہیں۔ انسان زندگی میں بے وقت محبت بھی چاہتا ہے، اعتبار بھی، اور یہ بھی کہ کوئی اس کا انتظار کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہماری منشا کے مطابق نہیں ملتی نا، تو بس وہیں سے بے سکونی جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سکون کی 4 کھوئی ہوئی جہتیں سامنے آتی ہیں: ذہنی سکون، قلبی سکون، گھریلو سکون اور کاروباری سکون۔ اب یہاں سب سے اہم اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ آج کل اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ میسر ہے، مادی وسائل کی، دولت کی، خاندانی اور معاشرتی عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب ہم زندگی کے ان 4 مخصوص پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت گہرا خلا محسوس ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ان جہتوں میں شدید بے سکونی کا شکار ہے۔ آخر یہ خلا کیوں ہے؟ دراصل اس سوال کا جواب ان 2 بالکل مختلف کیفیتوں کے تقابلے میں چھپا ہے۔ ایک طرف مادی دنیا ہے اور دوسری طرف روحانی کیفیت۔ مادی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے خالق سے دور ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس ذرا پچھلی نسلوں کی روحانی کیفیت کو دیکھیں۔ ہمارے بزرگ اپنی زندگیاں کتنے بھرپور اور پرسکون طریقے سے گزار گئے، اور اس کا راز کیا تھا؟ ان کا وہ مضبوط رشتہ جو سجدے اور ذکر کے ذریعے سیدھا اپنے رب سے جڑا ہوا تھا۔ آج مادی دنیا کی اس اندھی دوڑ میں ہم سے وہ روحانی رشتہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہی ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی کشش صرف کسی کی ظاہری شخصیت سے نہیں بلکہ ذکر الہی سے آتی ہے۔ زندگی میں اکثر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کے پاس بیٹھنے سے ہی ایک عجیب سی طمانینت اور سکون محسوس ہوتا ہے نا؟ اب یہ کوئی ان کے پہناوے، ظاہری خوبصورتی یا گفتگو کا کمال نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ در حقیقت یہ ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو ان کے اندر موجود پوشیدہ ذکر الہی اور خالق کی قربت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو اندر کا چھپا ہوا روحانی سکون ہے نا، وہی اصل میں انسان کو ان کی طرف کھینچتا ہے۔ اور اس پوری بے چینی کی سب سے بڑی وجہ مرزا غالب کے اس کمال کے شعر میں پوشیدہ ہے۔ تم بھی غالب کمال کرتے ہو، لوگوں سے امیدیں لگا کے شکوے خدا سے کرتے ہو۔ مطلب یہ شعر ہماری موجودہ کیفیت کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہے کہ وہ اپنی توقعات اور امیدیں فانی انسانوں سے وابستہ کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان فوراً اپنے خالق سے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی شاعری کے تسلسل میں اگر تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ دوسروں سے ناراضگی دراصل غلط جگہ امیدیں وابستہ کرنے پر اپنی ہی ذات سے ناراضگی ہے۔ جب انسان دوسروں سے مایوس ہوتا ہے نا، تو وہ در حقیقت دنیا یا لوگوں پر اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا اپنی ذات پر خفا ہوتا ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر اسے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے انسانوں سے وہ توقعات کیوں رکھیں جو پوری کرنا صرف اور صرف خالق کائنات کے بس میں ہے۔ غلط جگہ امیدیں لگانے کا حتمی نتیجہ مایوسی اور غصے کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ روحانی علاج، فلسفے سے عمل کی طرف۔ تو آئیے اب اس فلسفے سے نکل کر تھوڑا عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس بے سکونی کا ایک انتہائی مخصوص اور آزمودہ روحانی حل تجویز کیا گیا ہے۔ یہ 3 سادہ مگر بہت طاقتور مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسرا قدم اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی بابرکت اور شفا دینے والے نام یا سلام و یا رحمان، ان کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا قدم آخر میں دوبارہ 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت جب بھی آسانی ہو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد زندگی میں اس کھوئے ہوئے الہی سکون اور رحمت کو باقاعدہ دعوت دینا ہے۔
اور اس روزانہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر ملتا ہے جسے تعویذ فتح خیبر کہا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی مشکلات کے درمیان ڈپریشن کو ختم کرنے، بے سکونی دور کرنے اور اندرونی سکون بحال کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک مخصوص روحانی علاج ہے۔ جو لوگ ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ ایک بے حد طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ ان منفی کیفیات کو جڑ سے ختم کر کے اپنے ذہن کو ایک پرسکون حالت میں واپس لا سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام روحانی اعمال کا اصل مقصد ہے کیا؟ دراصل امیدوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف مڑنے سے ہی ذہن مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے اور شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری توقعات دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف ایک ذات یعنی خالق کائنات کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتی ہیں تو ایک کمال کا جادو ہوتا ہے۔ پھر زندگی سے یہ سارے شکوے، یہ روزمرہ کی شکایات اور گلے خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ ذہن ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں شکر اور طمانینت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو آج کے اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا حقیقی اور دائمی سکون خالق کے بجائے مخلوق میں تلاش کرنے سے کبھی مل سکتا ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ آج کے اس تیز رفتار اور مادیت پرست دور میں ہماری امیدوں کا اصل مرکز آخر ہے کہاں؟